بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین. دور تفسیر قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے اہم مضامین ہم مسلسل لے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دفعہ آغاز میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک قرآن حکیم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم پارہ نمبر 9 یعنی قال الملأ مشتمل ہے 2 سورتوں پر، یعنی سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ. ان 2 حصوں پر مشتمل قرآن حکیم کا یہ 9واں پارہ ہے. مضامین کے لحاظ سے چونکہ سورہ اعراف مکی صورت ہونے کے ناطے عقائد، اخلاقیات کی تربیت، تعلیم اور اس کے استحکام کے لیے، دلوں میں راسخ کرنے کے لیے، ذہنوں کو مسخر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مختلف عقلی نقلی دلائل ذکر فرماتے ہیں، اور انہی میں سے مکی صورتوں کا ایک اہم حصہ مختلف انبیاء علیہم السلام کا کردار، تعلیم، دعوت، ان کا رویہ اور قوم کا رد عمل. قبول کرنے والے کون تھے، قبول کرنے والوں کا کردار اور رویہ کیا تھا، قبول نہ کرنے والے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کا رویہ کیا تھا. اور جب بھی قرآن حکیم انبیاء کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس میں مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے انبیاء علیہم السلام پر جو کیچڑ اچالا، جو ان کی کردار کشی کی، جو ان کے لیے نامناسب الفاظ یا نامناسب واقعات ان سے منسوب کیے، تو قرآن حکیم انبیاء علیہم السلام کی ایسے تمام منفی پروپگنڈوں کا توڑ کرتا ہے اور ان کی کردار و سیرت کو صاف ستھرا پاکیزہ بیان کرتا ہے تاکہ رہتی دنیا تک انسانیت ان سے رہنمائی حاصل کرے. تو قرآن حکیم 9ویں پارے کے آغاز میں بھی شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرح شعیب علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے اللہ کی دعوت کا پیغام، توحید اور رسالت کا پیغام پیش کیا تو قوم کے بڑے لوگوں نے، متکبرین نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ ہم اے شعیب تجھے اور تیرے ماننے والوں کو، تجھ پر ایمان رکھنے والوں کو نکال باہر کریں گے. گویا قرآن حکیم نے انبیاء کے رد عمل کا ایک اہم ترین پہلو بتایا کہ باطل، طاغوت، شیطان جب دعوت حق کا مقابلہ دلیل، حجت اور براہین کے ساتھ نہیں کر پاتا تو وہ تشدد، بربریت، نکالنے اور مارنے کی بات کرتا ہے. یہاں شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں سرداران قوم اور ملأ
کا لفظ قرآن حکیم جب استعمال کرتا ہے تو اس سے مقصود اس معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کا سب سے زیادہ اس استحصالی نظام کا حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. گویا یہ ہر وقت کا وہ سرمایہ دارانہ تشخص اور سرمایہ دارانہ علمیت اور عملیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ آخر تک حق کی اور پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ یہ لوگ حق قبول اس وقت کرتے ہیں جب حق چھا جاتا ہے. قرآن حکیم نے اس لیے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فتح مکہ کے بعد تو یہ لوگ جو سابقہ نظام کے پروردہ تھے، فوائد سمیٹنے والے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا، لہذا لوگ پھر جوک در جوک، گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگ جائے. تو شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یہاں سے نکالیں گے، اس علاقے سے، اس بستی سے. اور واقع شعیب علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر یہ بات شعیب علیہ السلام کے لیے بھی کی گئی، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً اہل مکہ نے جس طرح ستایا، ظلم و بربریت و تشدد کی روزانہ الگ الگ داستانیں رقم کرتے گئے. بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو حبشہ اور اس کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کا حکم دیا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. یہ رویہ اور یہ کردار ہر نبی کے ساتھ دعوت کے راہ میں، حق کے راہ میں ہوتا رہا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جب جو لوگ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور شیطانی نظام اور شیطانی سسٹم سے فوائد سمیٹنے والے ہمیشہ ان کے مقابل رہیں گے، اور اس مقابلے میں وہ نکالنے کی بھی کوشش کریں گے، وہ مختلف حربے استعمال کریں گے تاکہ دعوت حق کو ناکام بنایا جا سکے. خوش قسمت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر ایسے موقع پر حق کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں اور حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. اور یہی حق کے ساتھ جڑنے اور حق کے لیے کھڑے ہونے والے، ڈٹ جانے والے لوگ ہی وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں جن کا عمل اور رد عمل بھی پیغمبرانہ مشن کے ساتھ رہتا ہے، اور آخرت میں یہی وہ نفوس قدسیہ ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں آرام، سکون، راحت کا وہ طویل زندگی گزاریں گے. قرآن حکیم 9 پارے میں سورہ اعراف میں انبیاء کے تذکرے میں اب تذکرہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابل فرعون. انسانی تاریخ میں یہ 2 علامت بن گئے ہیں. ایک علامت ہے تشدد کی، سختی کی، ظلم و بربریت کی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام آزادی، حریت. فرعون بت پرستی کی علامت ہے تو موسیٰ علیہ السلام توحید کی علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کے ساتھ دینے، مظلوموں کو ظالم سے نجات دلانے کی علامت ہے، اور فرعون غلام بنانے اور ان غلاموں سے اپنے محلات بنانے اور احرام، پیرامڈس وغیرہ بنانے کی علامت ہے. گویا یہ معرکہ ہے 2 تہذیبوں کا، 2 عقائد کا، 2 رویے اور 2 کردار. ایک اللہ کے احکامات کے ماننے والے اور ایک اللہ کے احکامات نہ ماننے والے. ایک سرمایہ دارانہ نظام کی عملی شکلوں پر مشتمل فرعونی کا نظام یا دور حکومت یا طرز ریاست ہے، جس کے لیے فرعون لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ موسیٰ آئے یہاں ہے کہ تمہاری مثالی طرز حکومت کو ختم کر دے.
اس تہذیب کو جس کے تم علمبردار ہو۔ اس تہذیب کے خد و خال کیا تھے جو فرعون نے قائم کیا تھا؟ اور ظاہر ہے یہ فرعون ٹائٹل ہے، لقب ہے، قبطی خاندان کی جو حکومت مصر اور اس کے ارد گرد کے طویل علاقوں پر مشتمل تھی، اس کے یہ خاندانی حکومت تھی، اور اس خاندان کا ہر حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا فرعون کون تھا؟ اور یا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل موسیٰ علیہ السلام نے جب پرورش پائی فرعون کے محل میں، تو وہ فرعون اور وہ فرعون جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے نتیجے میں فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی، تو یا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ایک ہی فرعون تھے، انہیں شروع میں انہوں نے موسیٰ کو پالا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دین کی بات کی تو انہوں نے مخالفت کی۔ تو مفسرین کی ایک رائے یہ ہے، تاریخ دانوں کی ایک رائے یہ ہے، دوسرا یہ کہ نہیں، یہ دو فرائض تھے۔ موسیٰ کی پرورش جس دور میں ہوئی تھی، ان کے موت کے بعد جب دوسرا فرعون بنا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا دور تھا، نبوت کا دور تھا، اور پھر وہ مارکا آرائی شروع ہوئی۔ موجودہ زمانے میں فرعون یا یہ جو گزشتہ صدی جسے یورپ میں تنقید بائبل کی صدی کہا جاتا ہے، جس میں سرمایہ دارانہ نظام نے تحقیق یا سرمایہ داری علمیت نے بائبل اور بائبل سے وابستہ ہر شخصیت کو افسانہ قرار دیا کہ نہیں، یہ کوئی سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ماہرین آثار قدیمہ نے کچھ چیزیں دریافت کی، تو ان چیزوں کی بنیاد پر لامحالہ انہیں بھی ماننا پڑا کہ ہاں فرعون ایک کردار رہا ہے، جیسے کہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی خیال تھا کہ ابراہیم بھی ایک افسانہ ہے، یہاں تک کہ نمرود کے کنرات دریافت ہوئے۔ اور اسی طرح فرعون کے بارے میں جب قرآن حکیم یہ ارشاد فرماتا ہے نتیجے کے طور پر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 104 میں سے لے کر یہ موضوع شروع ہوتا ہے، تو سرمایہ داری علمیت نے کہا کہ فرعون کوئی کردار نہیں رہا ہے اس طرح، بلکہ یہ افسانہ ہے۔ خصوصاً جب قرآن حکیم نے فرعون کے غرق ہونے کی بات کی تھی تو اسے ماننے سے انکار کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ گزشتہ صدی میں ایک لاش دریافت ہوئی، اور یہ اس لاش کے تجزیے اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ لاش کوئی 3000 سال پانی میں رہی ہے، اور اس دوران یہ لاش پانی کے ذریعے خراب نہیں ہوئی، بلکہ لاش پہ چمڑا اسی طرح موجود ہے، اور لاش دریافت ہونے کے بعد جب اسے محفوظ کیا گیا، آج اسے رمیس 2 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنے عرصے تک پانی میں رہنے اور پانی میں اس پہ اثرات نہ کرنے، جب یہ لاش آج اس کی تصویر عام ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جب قرآن حکیم فرعون کے لاش کے محفوظ ہونے کی بات کرتا ہے تو لاشیں تو فرعونی دور کے ممیز کی صورت میں ینبام کی ہوئی، مسالے لگائی ہوئی جانوروں کی بھی ہے، فرعون کے دور کی کچھ خواتین کی بھی ہے، اور مختلف اور فرائض کی بھی ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے جب قرآن حکیم فرماتا ہے کہ واغرقنا، ہم نے انہیں غرق کیا، اور بنی اسرائیل سے قرآن حکیم فرماتا ہے تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے ہوا، تمہارے آنکھوں کے سامنے چشمدید واقع ہے۔ تو اس فرق کو ملحوظ خاطر رہیں کہ باقی تمام لاشیں محفوظ ہے، تو وہ لاشیں محفوظ تابوتوں میں، اور وہ پانی کے اندر نہیں رہی، نمبر 1 وہ تابوتوں میں رہی، ان کو ینبام مسالے لگائے گئے، دوائیاں لگائی گئی، جس کی بنیاد پر وہ لاشیں محفوظ۔ لیکن یہ لاش جو صدیوں پانی میں رہی، یہ لاش خراب نہیں ہوئی، حالانکہ اتنے عرصے تک پانی میں رہنے، لوہا بھی اگر رہے تو وہ زنگ کھا کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت کے طور پر یہ بتایا
اور یہ اس بات کا نتیجہ بھی ہے کہ چونکہ فرعون کا سرمایہ داری نہ نظام جس کا وہ علمبردار تھا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے کہ عملاً ایسا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم ترقی کو جب حقانیت اور حق اور سچ کا معیار بناتے ہو تو یہ تو اس کے بالکل برخلاف ہوا. تو قرآن حکیم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اس مارکارائی کی کچھ تفصیلات یہاں بیان کرتا ہے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، دلائل کے ساتھ، حجت اور براہین کے ساتھ. ہاں میری ایک خصوصی ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے کہ فرسل معی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، انہیں غلامی سے چھٹکارا دلانا یہ میری ذمہ داری ہے. تو فرعون نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، معجزہ ہے تو وہ پیش کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے، اور ظاہر اس کے لیے پورا میدان سجایا گیا دربار میں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک ثعبان و موبین کی شکل میں، ایک بڑے سام کی شکل میں، اژدہے کی صورت میں، اور وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل میں رکھا اور پھر سامنے کر کے دکھایا تو ہاتھ انتہائی چمک دے رہا تھا. تو فرعون کے درباریوں نے کہا، پارلیمنٹس کے ممبرز نے کہا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہ یہ تو بہت بڑا جاننے والا جادوگر ہے. یہاں اس پارلیمانی بحث کا جو نتیجہ برآمد کیا گیا، جو قرارداد منظور ہوئی کہ تجزیہ کیا ہے، وہ یہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. فرعون نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اس زمین سے ہٹا کر، تمہیں مغلوب کر کے، تمہیں یہاں سے نکال کر خود یہاں کے مالک بن جائے. یعنی فرعون نے اسے قومیت کی جنگ کی صورت میں پیش کیا کہ اصل میں یہ اپنی قوم کو تمہارے اوپر بالادست کرنا چاہتا ہے. اور فرعون ایک سیاسی حربے کے طور پر اپنے استحکام کے لیے یہ استعمال کر رہا ہے کہ گویا میں اس بات کی علامت ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے قبطی خاندان کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی. لہذا وہ اپنے قوم اور خاندان کو اپنے گرد اکٹھا بھی کر رہا ہے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پورے مصر اور دنیا سے منتخب جادوگروں کو یاتوک بکل ساحر علیم، ہر طرف سے ساحروں کو جمع کیا جائے، اور جب وہ آئے تو ساحروں کا یہ قول قرآن حکیم نقل کرتا ہے کہ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمارا کیا معاوضہ ہوگا اگر ہم جیت جائیں گے. اس کا ایک پہلو اس بات کے یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا میں کاوشیں تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ہر کاوشوں اور محنتوں کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. یہ سیلیبریٹیز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قیمتیں مارکیٹ، حلقہ اثر اور اس بنیاد پر کچھ دنیا کما لینا. چونکہ یہ بھی اس وقت کے اعلیٰ درجے کے فنکار تھے تو ان نے بھی اپنی قیمت کا تعین پہلے کرنا چاہا کہ ہمیں کیا ملے گا. یعنی نہ ہمیں موسیٰ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ فرعون کے اقتدار سے کوئی سروکار ہے، ہم تو اپنے فن کے ماہر ہیں، لہذا ہم جب اپنا فن پیش کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے قریب ترین لوگ ہو جاؤ گے. اور مقرب کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے یہاں کہ تم میرے درباری بن جاؤ گے، میرے وزیر اور مشیر، یا میں تمہیں مختلف ریاستی ذمہ داری دوں گا، یا مختلف میڈلز تمہیں مل جائیں گے، یا مختلف تمہیں اور ترقیاں مل جائے گی. اور پھر مقابلے کا میدان سجتا ہے
تو موسیٰ وہ کہنے لگتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملاقین، اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیے اور یا و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالنے والے ہیں اپنے شبدہ بازی کو یا اپنی کاوش کو یا اپنے فن کا مظاہرہ پہلے ہم کریں یا آپ کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قالا کہا القو، تم ڈالو، فلما القو، اور اس یہاں سے ایک اصول دعوت کے میدان کا بھی نکلتا ہے کہ جب بھی کسی سے دلیل کی بات ہوتی ہے تو ہونا چاہیے کہ مقابل سے پہلے دلیل پیش کرنے کے لیے کہا جائے، پھر اس کے جواب پیش کیا جائے۔ یہ ایک مکالمے کا اصول اور طریقہ ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے لاٹیاں ڈالی، پیشکشیں سامنے لے آئے، تو دراصل انہوں نے آنکھوں کو مسحور کر دیا، اور وہ وجاؤ بسحر عظیم، ایک بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اس موقع پر قرآن نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پھینک دے اور وہ سب کو ایک ساتھ نگل لے گا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ظاہر ہوا اور باطل جو کچھ کر رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا، شکست کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے جو غیر معمولی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کچھ ایسے شاہکار قسم کے میجک پیش کریں جس سے لوگ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ ہے کچھ اور، نظر کچھ اور آ رہا ہو، لیکن حقیقی ماہیت میں اس طرح کی تبدیلی کہ ایک لاٹھی، بے جان لاٹھی سانپ بن جائے، یہ پہلا غیر معمولی موقع۔ اور پھر سانپ بننے کے بعد وہ ان کے بنائے ہوئے رسیوں اور چیزوں کو نگل لے، کھا لے، ختم کر لے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اب وہ لوگ حیران تھے کہ وہ یہ تو جانتے تھے کہ ہماری رسیوں کے مقابلے میں موسیٰ کی رسیاں زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، زیادہ تیزی سے پلٹنے والی ہو سکتی ہے، حرکت ان کی تیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی لاٹھی سانپ بنے اور سانپ بن کر ہماری رسیوں کو کالے۔ فغلبوا هنالک، تو اب یہاں پر وہ لوگ سب مغلوب ہوئے، وانقلبوا صاغرین، اور شکست کھانے کے بعد انہوں نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا اور اعتراف کر لیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لانے والے۔ جس شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں وہ اس شعبے کے بارے میں زیادہ گہرائی سے جانتے ہیں، لہذا وہ اس کے اندر دو نمبری، اس کے اندر حقیقت کو بھی باقی لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں جادوگر چونکہ جادو اور اس طرح کے نظر بندی کے چیزوں کے بارے میں جانتے تھے، لہذا انہوں نے اس فرق کا ادراک باقیوں کے مقابلے میں زیادہ گہرائی سے اور فوراً کر لیا۔ نمبر دو، چونکہ ان جادوگروں کو موسیٰ اور فرعون کے معرکے میں جس مقصد کے لیے یہ آئے تھے وہ فرعون سے کچھ انعامات وصول کرنے کے لیے یا فائدے کے لیے، وہ کسی نظریاتی جنگ میں نہیں آئے تھے، لیکن جب انہیں یہاں اس بات کا ادراک ہوا کہ حق اور صداقت موسیٰ کی طرف ہے، تو پھر ان کے ضمیر نے، ان کا دل اس طرح پلٹا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنے، ان پر ایمان لائے۔ اور ان کے الفاظ ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ اب اس ایمان کے اعلان نے فرعون کو ایک اور شکست دے دی، چونکہ لوگ سب جمع کیے گئے تھے، لہذا ان سب کے سامنے جب فرعون حکمران ریاست اور اقتدار اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کرتا، وہ مختلف بہانے بناتے ہیں کہ نہیں یہ ہوا لیکن ریاست شکست نہیں کھا سکتی۔
جیسے ہمارے ماضی قریب میں امریکہ نے ویتنام میں اپنی شکست قبول نہیں کی، آج جب اسے افغانستان میں شکست ہوئی اور وہ معاہدے کی بھیک مانگ کر معاہدہ کر کے جانا چاہ رہا ہے، تب بھی وہ شکست تسلیم نہیں کرتا۔ اس طرح جب روس افغانستان سے گیا تھا تو اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، جب برطانیہ افغانستان سے شکست کھا کے گیا تھا تو اس نے بھی شکست تسلیم نہیں کی تھی، اس لیے کہ ہر ریاست، اور اس لیے ان کے نصابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہاں اپنی اچھائیاں اور ہم وہاں جیت کر آئے، ہم نے وہاں کارنامے سر انجام دیے، تاکہ آنے والے دور میں اپنا پلڑا باری رہے اور تاریخ میں اس کا ذکر نہ آئے کہ ان سب تینوں سپر طاقتوں کو کتنی شرمناک شکستیں ہوئی تھی۔ تو فرعون نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ اصل میں تم لوگوں کا ایک منصوبہ تھا، تم موسیٰ کے ساتھ مل کر آئے تھے، تمہارا پہلے سے رب تھا، یہ تمہارا سینئر ہے، تمہارا مرشد ہے، تمہارا استاد ہے، اور یہاں تم لوگوں نے مل کر یہ تدبیر کی تھی لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا کہ یہاں کے رہنے والوں کو نکالو اور تم یہاں کے حکمران، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹیں گے۔ انہیں پہلے ان کو انعامات دے رہے تھے، لیکن شکست کھانے کے بعد، حق کھلنے کے بعد جب وہ موسیٰ کے ساتھی بنے تو ان کو سزائے موت کا اور ظالمانہ سزائے موت کی سزا سنائی۔ لیکن حق دل میں جاگزی ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ سب کہنے لگے قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو رب کی طرف پلٹیں گے جو بھی کیفیت ہوگی۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، آپ جو سزائے، جو انتقام، جو بدلے، جو کچھ کرنا چاہے وہ صرف اس لیے کر رہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو لہذا ہمیں اس سے فرار نہیں اختیار کرنا، ہاں دعا کریں گے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہم وقت پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ ہمارا انجام مسلمانوں کے ساتھ رکھنا۔ یہ اس وقت کے جادوگروں کی وہ دعا تھی جو ایمان لے آئے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف پارہ نمبر 9 میں موسیٰ اور علیہ السلام اور فرعون کی اس پورے معرکہ، حجت اور دلائل، ان کی طرف سے پھر دشمنی، سختیاں، اور بار بار اللہ کے پیغام کو مسترد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کو سزا کے طور پر ان پہ کچھ چیزیں مسلط کی، اور ان کا ذکر قرآن حکیم اس سورت کے آیت نمبر 132 میں اور 133 کے بعد شروع کرتا ہے کہ جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے رب کے اختیار میں، تو جس کو رب مانتا ہے اس کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ ہم پہ لے آئیں۔ تو قرآن حکیم نے آیت نمبر 133 میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ہم نے ان پر، یہ 5 چیزوں کا ذکر قرآن حکیم یہاں فرماتا ہے، ہم نے ان پر طوفانوں کا عذاب مسلط کیا۔ طوفانوں کی چاہے بحری طوفانیں ہو یا بری طوفانیں ہو، یعنی ہوا کی آندیاں ہو یا پانی کی ہو، والجرادہ، اور ہم نے ہر طرف سے ان پر ٹڈوں کی ایک لشکر کے لشکر، دل کے دل بھیج دیے، جس کے نتیجے میں ان کے کانے، باغات وغیرہ سب، اور گھروں کے اندر ہر طرف، والقمل، اور ہم نے ہر طرح کی، یہ ہر ایک، یہ بیک وقت نہیں، پہلے ایک، اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے، ایک عذاب ٹل جاتا، پھر کچھ عرصے بعد پھر نافرمانی کرتے، اس طرح یہ پاک، تو پھر جو ہے ہر طرح کے کانوں میں، غلوں میں وزفادے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مینڈک کے ودم، اور پھر ہر طرف جو ہے ہر چیز خون ہونے لگی۔ یہ علامات تفصیلات کے ساتھ، لیکن اس کے مقابلے میں فاستکبروا کانوا قوما مجرمین، اللہ نے یہ فیصلہ سنایا
کہ انہوں نے استکبار کیا اس ہر موقع پر. جب بھی آزمائش تکلیف آتی ہے تو یہ موقع ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں. جب بھی ایسے آسمانی آفتوں اور وباؤں کے نتیجے میں لوگ پلٹتے ہیں اللہ کی طرف تو یہ اللہ کی طرف سے وہ موقع ہوتا ہے ان کے لیے خصوصی، اور ان کے لیے بھی موقع ہوتا ہے جو اس کے بعد اللہ کی طرف نہیں پلٹتے کہ وہ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کا شمار مجرموں میں ہوتا ہے. بالآخر اس کے بعد بھی انہوں نے آخری چارہ کار کے طور پر کہا کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ دع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کیجئے کہ اب اگر ہم سے یہ سختی ہٹ گئی لنؤمنن لک، تو ہم ایمان لے آئیں گے، نمبر 1. نمبر 2 وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے، انہیں اس غلامی سے ان کو نجات دیں. یہاں یہ بات بھی بین السطور کے طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل غلام کیوں بنے، اور ہمارے لیے تو اس میں یہی سبق ہے امت مسلمہ کے لیے کہ بنی اسرائیل تو یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں حکمران کے طور پر آئے. یوسف علیہ السلام حکمران بنے اور انہوں نے کنعان سے ان کو بلایا، اور پھر بنی اسرائیل یہ پوری نسل پھیلتی. یہ صدیاں گزرنے کے بعد غلام کیوں بنے کہ پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. ان کے بعد یہ صرف بادشاہ بن گئے، کنگ بن گئے، اور ملوک کا ایک دور آیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی ظلم شروع کیا، وہی زیادتیاں شروع کی. امیر امیر تر بنتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا. تو ان کے خلاف رد عمل اٹھا مقامی اور غیر مقامی، باہر سے آئے ہوئے اور مقامی مصریوں کا. نتیجتاً یہ لوگ پہلے اقتدار سے ہٹ گئے، پھر یہ لوگوں کی معاشی استحصال ہوا، یہاں تک کہ یہ لوگ کمزور ہوتے 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 غلام بن گئے، اور ان کے پہ دوسرے خاندان حکمران بن گئے. انہوں نے پھر ان سے وہ سب بدلے لیے جو تاریخی طور پر انہوں نے بھی شروع میں کیے تھے، یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے. تو اصول یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک رائے حق پر نبی کی تعلیمات کے ساتھ بنی اسرائیل قائم رہی تو حکمران رہے، اچھے رہے، فوائد سمیٹتے رہے، اور جب مسئلے کی توحید کے علمبرداریت چھوڑ کر دنیا پرستی اور حب جاہ کا شکار ہو گئے تو نتیجے کے طور پر، انجام کے طور پر بالآخر غلام بن گئے. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ تکلیف ہٹا دی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، یعنی بنی اسرائیل کو جانے نہیں دے رہے. تو قرآن حکیم نے اپنا فیصلہ سنایا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اس طرح کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا. اور اس غرق کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی زیادتی نہیں ان کے ساتھ، بلکہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کہ انہوں نے بار بار مسلسل تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے گئے، اور جتنے واضح طور پر چیزیں ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پیش کرتے رہے گے پھر بھی یہ نافرمانی کرتے رہے گے. قرآن حکیم اس موسیٰ اور فرعون کی اس پورے مکالمے میں اس کی تفصیلات بیان کرنے میں کچھ انتہائی اہم نوعیت کے نفسیاتی نکات ذکر کرتا ہے کہ قوموں کی نفسیات میں کیا تبدیلی آتی ہے، حکمرانی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غلام بنتے ہیں تو غلامی کی نفسیات کیا ہوتی ہے. تو قرآن حکیم یہاں آیت نمبر 138 میں اس پہلو کی طرف اشارہ فرماتے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے. ہمارے ہاں بالعموم عام طور پہ تو یہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل دریا نیل پار کر کے گئے، حالانکہ جس بحر کا یہاں ذکر ہے تو نیل تو بنی اسرائیل کے شمال بیک پہ رہنے والی جگہ ہے. انہیں بنی اسرائیل کا یہ سفر
یہ نیل پار کر کے نہیں ہوا تھا، یعنی یہ غرق ہونے کا جو معجزہ ہے، یعنی یہ جو راستہ بننے کا پانی کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، یہ کسی دریا نیل کا نہیں، بلکہ یہ دراصل بحر قلزم کے اس ایک تکون نما جگہ ہے جو آج بھی موجود ہے، اور جہاں اس وقت بھی یہ ممکن ہو سکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے اپنے قدرت کے غیر معمولی نظیر دکھا کر۔ ہم اس معجزے پہ بات الگ سے کر لیں گے کہ یہ معجزہ ممکن ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور معجزات کا جس طرح کے انکار کے بر صغیر میں سر سید احمد خان سے لے کر اس کے بعد اہل قرآن یا منکرین حدیث کے ایک پورا گروپ ہے جو عقل پرستی کے اس تصور کو راسخ کرتا ہے کہ نہیں، نیچر نہیں بدلتا، پانی رک نہیں سکتا، آگ ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا، گلستان نہیں بن سکتا، یہ درخت یا کسی پتھر سے چشمے نہیں نکل سکتے، بلکہ یہ دراصل جو ہے وہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو ہم معجزات پہ پہلے ایک دفعہ بول چکے اور پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جب قرآن حکیم یہاں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب اس دریا کے اس پانی کے دریا کے پار کرنے یا سمندر کے اس ٹکڑے کے پار کرنے کے بعد جب گئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، تو سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، اعتکاف اور طواف کرنے والے ہیں، انہی کی عبادت کرنے والے ہیں، انہی کے آگے کھانے کی چیزیں قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، انہیں گویا ان کے بت ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بہت جاہل لوگ ہو، ہماری تو اس پوری جنگ کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے آگے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نظام قبول نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپنانا ہے۔ اب اگر تم نے وہی اپنانا ہے کہ بھائی جیسے ان کے ہے ایک بت تو ہمارے بھی ایک بت ہو، تو پھر ہمیں تمہیں فرعون کے ہاں سے نکالنے اور آزادی کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ انبیاء جن جن معاشروں میں تشریف لاتے ہیں یا لاتے رہے ہیں، ان معاشروں کی جو معاشرتی مسائل تھے، ان مسائل کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بنیاد بنایا اور ان مسائل کو حل کیا۔ جیسے کسی کے ہاں ناپ تول کا مسئلہ تھا تو پیغمبر وقت نے اس کو ٹارگٹ بنایا، اس کی اصلاح کی۔ جیسے کسی کے ہاں افتراق، انتشار، امن اور ظلم اور زیادتی تھی تو پیغمبر نے اس کو ٹھیک کیا۔ یا بنی اسرائیل کے دور میں بنی اسرائیل غلام تھے تو پیغمبر نے ان کی غلامی کی نجات کی بات کی۔ اب اس بات کے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ پیغمبر تو صرف معاشرتی اصلاح کے لیے آتا ہے، یا پیغمبر کا مقصد یا عام سیاسی لیڈروں کی طرح پیغمبر تو صرف اس لیے آتا ہے کہ بعض وہ آزادی اور حریت کی بات کرے، تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ پیغمبر اصل میں آتا ہے اللہ کی طرف انسانیت کو بلانے کے لیے، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے، انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، انہیں توحید، رسالت اور آخرت یعنی عقائد، لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کرنا، دل و دماغ کو تبدیل کرنا، یہ پیغمبرانہ مشن ہوتا ہے، یہی پیغمبرانہ طرز فکر، یہی پیغمبرانہ طرز عمل ہوتا ہے۔ معاشرے میں موجود جتنی برائیاں ہوتی ہے اس کی اصلاح پیغمبر اس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ ان عقائد کی تشکیل، ان عقائد کے استحکام اور ان عقائد پر عمل پیرا ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے جو قوم اخلاقی لحاظ سے تباہ ہو وہ الہ کلمت اللہ کی جدوجہد میں کردار ادا نہیں کر سکتے، جو قومیں نشے کرتے ہو وہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد میں کردار ادا نہیں کر سکتے،
اس لیے پیغمبر ہمیشہ نشوں کی مخالفت کرے گا، اصلاح کرے گا کہ لوگ نشے نہیں کریں۔ اگر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو بھی اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد میں اور توحید کے علمبردار نہیں بن سکیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بتایا کہ اگر تمہیں اس طرح کے بت چاہیے ہوتے ہیں تو تم اس ذمہ داری کو سر انجام نہیں دے سکتے، تم اس کے قابل ہی نہیں بن سکتے۔ لہٰذا یہ اصلاح کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا مقصود صرف قوم کی غلامی سے نجات تھا تو قوم تو یہاں نکل آئی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی، اور موسیٰ علیہ السلام اسی دوران وفات پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مصر میں داخل نہیں ہو پاتے، فتح یاب نہیں ہو پاتے، بلکہ بہت بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پائے۔ اس کے بعد اسی سفر وادی طے کے اسی میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال، اور اس کے بعد یوشع بن نون کے قیادت میں بنی اسرائیل نے جو فتوحات حاصل کیے اور پھر اپنی ریاست تشکیل دی۔ اب اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق چلے گئے اور وہاں ان کو تورات کے الواح ملی۔ اس دوران وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، قوم نے موسیٰ کے غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا اور آپس میں زیورات جمع کیے۔ سامری نے ان سے ایک بچڑا بنایا اور اس کے کھوکھلے وجود کے اندر سے جب ہوا لگتی تو ایک آواز سی نکلتی تھی۔ اب بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ بھائی یہ تو واضح ترین بات ہے کہ خود کے زیورات ہیں، ان کو خود ڈالا، پگھلایا، ان سے خود ایک مورتی بنائی، اس کی خود عبادت کرنے لگے۔ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت بیوقوفانہ تصور ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ہم آج بھی یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں جہاں ہندو یا بدھسٹ یا جگہ جگہ یا سنگ تراشی، مجسمہ سازی کہ جو لوگ بھی بناتے ہیں، خوبصورت اچھے اور قیمتی دانتوں کے بت بناتے ہیں، تو وہ سب خود کے بنا رہے ہوتے ہیں، اور خود ہی ان کو عقائیت، ان کو مالکیت اور ان کو مختلف ذمہ داریوں کے بناتے ہیں۔ اور بر صغیر ہندوستان میں تو اس کا سب کو وسیع تجربہ ہے کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے ناموں کے، کوئی برہما کے نام پر ہے، کوئی وشنو شیو، اور کوئی مختلف دیوی اور دیوتا اور نامعلوم وسیع تعداد کے بتوں کی ایک دنیا ہے۔ یہ سب خود ہی کے تراشے ہوئے ہیں، اور وہی تراشے ہوئے، خود کے تراشے ہوئے صنم جو ہے وہ بتخانوں میں بھگوان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انسان یہ بات سوچتا کیوں نہیں ہے؟ تو دراصل شیطان مختلف طرح کے فلسفے اس کے لیے بناتا ہے۔ ان بتوں کے لیے بھی اس نے فلسفہ یہ بتایا کہ دراصل خیال کو اظہار کے لیے علامتیں چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ مختلف علامتیں ہیں۔ یہ درگا دیوی، یہ آکاش دیوتا، یہ سب تو اس وقت قوم موسیٰ انہیں بنی اسرائیل نے بھی جب یہ بت بنائے تو انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ جس خدا کو تلاش کرنے گیا ہے، ملاقات کرنے گیا ہے، وہ تو یہاں ہے، اس کی علامت یہ ہے۔ یہ وہ شدید ترین جرم تھا بت پرستی کا کہ اللہ نے پھر سزا دی، اور جنہوں نے جرم کیا تھا ان کو سزا ملنے کے بعد باقی جو لوگ تھے ان کو معافی ملی۔ قرآن حکیم سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو قرآن کا مستقل موضوع ہے، تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو اتباع کرنے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس رسول کی صفات بیان ہوئے، نبی اور نبی امی، الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، یہ امی نبی جس کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں،
تمام تفصیلات کے ساتھ. اور یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر 10 کتابیں لکھی گئی ہے، انگریزی، اردو اور ہر زبانوں میں، کہ بائبل کے اندر آج قرآن حکیم تو 1400 سال پہلے یہ کر رہے کہ مکتوب عندہم، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ بائبل کے اندر یہ تبدیلیاں ہر ایڈیشن کے اندر آج بھی جاری ہے، ہر نئے ترجمے کے ساتھ بھی جاری ہے، تب بھی یہ مقامات کچھ نہ کچھ آج تک موجود ہے. اور یہ مستقل تفصیلی موضوع ہے کہ بائبل کے ان مقامات کو جمع کیا جائے جہاں جہاں آنے والے نبی کا ذکر ہے. اور بائبل آج بھی اس کو ذکر کرتا ہے وہ نبی. اور پھر استثناء شرع کے شروع ہی میں کہ وہ کوہ فاران سے جلوگر ہوگا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئے گا. ایسے ذکر تمام مقامات پر جب ہے تو اس میں تبدیلی کی بھی کوشش کی جاتی ہے. جیسے میں ایک مثال ذکر کر لوں، ہمارے پاس برصغیر میں، پاکستان میں بھی بائبل کے جو ترجمے پائے جاتے ہیں، ظاہر بائبل دنیا میں 6 ہے، ان میں سے مشہور جو ہے وہ کاتولک بائبل ہے اور پروٹسٹ بائبل ہے. کاتولک بائبل کی جو ترجمے ہمارے پاس موجود ہے، اور ظاہر سبھی ترجمے ہیں، بائبل کا اصل زبان میں کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، چاہے نسخہ ڈی ہو یا نسخہ ای، قدیم ترین نسخے جو ہے وہ بھی 1958 کا موجودہ ترجمہ ہے. انہیں گویا کاتولک ترجمے 2 ہے، ایک 1958 سے پہلے اور ایک اس کے بعد والا جو اس وقت دستیاب ہے. پہلے والے میں استثناء شرع کا یہی جملہ جو میں نے ذکر کیا کہ وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئے. اب ہم اس جملے کو اگر دیکھیں تو عدد کا ترجمہ جب بھی کیا جائے گا تو عدد تو بدل لے گا نہیں. یعنی اگر 20 کا ترجمہ ہم کہیں کریں گے کسی بھی زبان میں، 20 کا ترجمہ 50 نہیں ہوگا، یا 10,000 کا ترجمہ جو ہے یا 5,000 کا ترجمہ کسی جگہ کے نام سے نہیں ہو سکتا کہ بھائی یہ 10,000 کا مطلب ہے سوئٹزرلینڈ یا کراچی، بلکہ اگر 10,000 کا لفظ ہے تو اس کا ترجمہ ہر زبان میں 10,000 ہی ہوگا. یا یہ 10,000 جس زبان سے ترجمہ ہوا ہے تو وہ کسی شہر کا نام نہیں ہو سکتا. لیکن عجیب سی بات یہ ہوئی کہ 1958 میں جب یہ والا ترجمہ آیا، اور یاد رہے کہ یہ ترجمہ انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی ترجمہ ہے، انہیں باقاعدہ ایک پینل، ایک بورڈ نے یہ ترجمہ کیا ہے. اور اسے بائبل کی ترجمہ یہ والا پرائیویٹ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ چرچ سے، ویٹیکن سٹی سے، یعنی پوپ سے منظور شدہ ہے. تو اس جملے کو بدلا گیا 58 کے بعد اس ترجمے کو، اور لفظ جملہ اختیار کیا گیا وہ مریبہ قادیش سے آیا، انہیں ایک جگہ کا نام کہ وہاں سے ہوا ہے. اور باقاعدہ اس کی وجہ بتائی گئی، سمجھ میں آنے والی ہے کہ چونکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 نفوس قدسیہ ہی تھے، چونکہ یہ 10,000 کا لفظ قرآن حکیم کے نزول سے پہلے سے بائبل میں موجود تھا آنے والا. اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ہے کہ وہ آتشی شریعت کا لے کر آئے گا. اب 10,000 افراد، آتشی شریعت، اور یہ موسیٰ کے بعد، تو موسیٰ کے بعد ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس میں یہ تمام علامات پائے جاتے ہوں. اس لیے اب وہ اس کے وضاحت یہ کرتے کہ نہیں، یہ صرف یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی فضیلتیں ہیں، یہ آنے والے کسی کی فضیلتیں یا اس کا تعارف نہیں ہے. یہ بڑا موضوع ہے، اور میری درخواست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تفصیلات کتب سابقہ میں موجود ہے، اور اس موضوع کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو ہندو مت کی پرانی کتابیں ہیں، ویدوں میں اور دیگر میں، اس میں جو ذکر ہے آنے والے کا اور اس کی جو خوبیاں، جو ذمہ داریاں، خوبیاں مطلب دراصل وہ کارہائے نمایاں ہے جو وہ کرے گا، اور یہ فرائض منصبی ہوتے ہیں، یہ کار نبوت ہوتا ہے، اس کا ذکر پہلے سے موجود. قرآن حکیم نے اس لیے اس
بات کا ذکر کیا، اور یہ ایک بہت بڑا علمی چیلنج بھی ہے کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم، کہ وہ ان کے ہاں لکھا ہوا. ہم اس لیے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اگر ان کے ہاں لکھا ہوا ہے تو وہ مان نہیں رہے تھے تو کم از کم ان کو بدل دیں. تو بھائی بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بات اوپن ہے، عام ہے، اور پھر کوششیں ضرور ہوتی ہے. اس لیے بائبل کا ہر آنے والے ایڈیشن پہلے کے مقابلے میں جو تبدیلیاں ہیں ان کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں نئی تبدیلی کیوں کی گئی. جیسے کہ قرآن حکیم نے اس کی ایک نئی مثال ہے. قرآن حکیم فرعون کے غرق ہونے کا ذکر کرتا ہے، لیکن آپ کو جدید دور میں خود بائبل کی بنیاد پر بھی ان کے غرق ہونے کا ذکر ہے. لیکن جو فلمیں اس پہ بنائی گئی اس میں وہ فرعون کو غرق ہوتا ہوا نہیں دکھاتے، بلکہ ان کو واپس لے آتے ہیں صحیح سلامت. اچھا، بات صرف کیا ہے کہ چونکہ یہ بات قرآن حکیم نے کی ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کیا تھا، اور فرعون کے پھر فرعون کی لاش اتنے عرصے بعد دریافت ہوئی. قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام پر ذکر امی کے لفظ سے کرتا ہے، اور ہم بھی امی کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو عام مطلب اس کا لیا جاتا ہے یا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ان پڑھ کے. اچھا، ان پڑھ کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ایک تاثر ابھرتا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو، تو اس وقت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. امی کے لفظی معنی ہیں وہ جو کسی چیز کو تحریر نہیں کر سکتا ہو یا کوئی تحریر پڑھ نہیں سکتا ہو. تحریر، لیکن یہ تحریر علم کا ذریعہ ہے، لیکن تحریر علم کا واحد ذریعہ نہیں ہے. ہم بالعموم جتنا کچھ پڑھتے ہیں، چاہے تحریر یعنی قلم، کی بورڈ، جو بھی ذرائع ہیں، یہ سب تحریر کے ذرائع ہیں، اور معلومات، بات، پیغام، خبر کے منتقل ہونے کی یہ ذریعے ہے. لیکن ہم جانتے ہیں یہ واحد ذریعہ نہیں ہے. قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اور اہل مکہ کے لیے جو امیین کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس کے معنویت میں یہ بات شامل ہے کہ چونکہ عربوں میں لکھنا پڑھنے کا رواج یا لکھنے پڑھنے کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کو خواتین کا کام سمجھا جاتا تھا. مردوں کے لیے بہادری، تلوار، گھوڑا، صحرا، لڑائی اور شکار، یہ سب چیزیں لکھی جاتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ان معنوں میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی ذریعہ علم سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. یعنی آپ نے دنیا میں کسی اور شخص کے کوئی خط، کوئی کتاب پڑھ کر کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا استاد اس دنیا میں نہیں تھا جس نے آپ کو یہ سب کچھ سکھایا اور پڑھایا ہو. تو ان معنوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے ہی نہیں تھے. تو جو لوگ آپ کے بارے میں یہ خدشے یا غلط فہمی کا شکار ہے کہ آپ نے کہیں سے پڑھ کر یہ سب کچھ حاصل کیا، جیسے کہ آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں مختلف معلومات جمع کر کے لیے. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں تورات اور انجیل کی باتیں ہیں. تو ایک ایسا سوال جس کے مسلمان یا قرآن یا ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ قرآن حکیم سے پہلے کوئی اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب یا اللہ کا کلام دنیا میں منتقل ہی نہیں ہوا. ہم قرآن حکیم کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، اللہ کی پہلی کتاب نہیں مانتے، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے. تو جو مضامین ہدایت، رشد و رہنمائی قرآن حکیم میں ہے، یہ تورات میں بھی رہی، یہ انجیل اور زبور میں بھی رہی، اور وہ تمام صحف اولیٰ میں رہی جن کو ہم نام سے الگ الگ جانتے ہو یا نہیں جانتے. تو امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی ذریعہ آپ کا علم کا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ علم جتنا چاہا، جتنی وسعت کے ساتھ چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ وحی کے ذریعے علم عطا کیا گیا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ درست 100% درست اس لیے کہ وہ وحی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نگرانی میں مستقل آپ کے ساتھ وحی کا تعلق رہا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانوں تک منتقل کرنے میں کبھی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی حساب بھولے بھی نہیں، کوئی حساب سے ضائع بھی نہیں ہوا.
اس لیے کہ یہ پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی۔ تو امی ہونے کی یہ وضاحت یاد رہنی چاہیے کہ یہ اعزاز ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ پھر قرآن حکیم پیغمبر کی ذمہ داری بتاتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ پیغمبر کا کام کیا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، درخواست نہیں کرتا۔ امر کا مطلب یہ مقام اور مرتبہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس استعداد اور صلاحیت اور قوت تنفیذ ہوتی ہے۔ وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال ٹھہراتا ہے پاکیزہ چیزوں کو۔ ویحرم علیہم الخبائث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کہ رسول امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ طیبات کو پاک ٹھہراتا ہے، حلال ٹھہراتا ہے، اور خبائث کو حرام ٹھہراتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ اور تکلیفوں کو کم کرتا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اب نبی کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب ذکر ہو رہا ہے آپ کا اور میرا، امت مسلمہ کے ہر فرد کا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کریں گے۔ تو پہلی ذمہ داری بتائی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ ایمان لائیں۔ ایمان پہلا، میرا اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا، رسالت، اور ہم رسالت کے مفہوم کو پہلے واضح کر چکے ہیں کہ رسالت کا مطلب ہے اللہ کے پیغام کو بغیر کمی بیشی کے مکمل اعلیٰ اور عرفہ طور پر مجھ تک، یعنی آج جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، آپ کے پیغام پہنچائے ہوئے، پھر آپ کے وفات پا جانے کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ ہم تک منتقل ہوتا رہا۔ یہ تسلسل آج اور آج کے بعد بھی انشاءاللہ جاری رہے گا قیامت تک۔ تو یہ ہمارا سب کا تعلق بنتا ہے ایمان کا۔ اب ایمان کا مطلب ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے میں یہ مان لو ہاں آپ اللہ کی نبی ہے، بالکل ایسے جگہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہاں آل سیزر گزرے ہیں، یہاں رومن امپائر، یونانی امپائر گزرے، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ایمان کا تعلق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام محمد، جن کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ یہ معلومات جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان نام ہے اس محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو مان لینے کا۔ تو رسالت یا ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور امام یہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، روح المانی نے اور امام غزالی نے یہی تعریف کی ہے کہ تصدیق نبی ایمان ہے۔ پھر تصدیق نبی کی اولین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتائی؟ توحید، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، خیر اور شر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں پر ایمان ہے۔ اور جن چیزوں پر ایمان ہے یہ سب مسلمان، چاہے صحابی ہے، غیر صحابی ہے، پیغمبر ہے، کوئی بھی ہے، انہی چیزوں پر ایمان۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کا ایمان 2 چیزوں پر ہوگا، صحابہ کا ان سے 2 کم پہ ہوگا، اور باقی امت جو ہے وہ 2-3 چیزوں پر۔ جتنی چیزوں پر ایمان کا تقاضا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ یعنی جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جن چیزوں پر ایمان تھا، انہی پر ایمان کا تقاضا ہر امتی سے ہے، اور انہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان۔ یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پر نعوذ باللہ ایمان نہ رکھتے ہوں، کہ ان کو تو ضرورت نہیں ہے۔
تو جن جن ایمانیات کی جو چیزیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ وغیرہ، سب ان سب پہ سب کا ایمان. لیکن جس پہلو کی طرف میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان یہ بنیاد ہے تمام ایمانیات کی. ہاں ان ایمانیات میں پہلا درجہ ہے توحید کا، کہ پیغمبر سب سے اہم بات جو سکھاتا ہے، سب سے اولین بات جو سکھاتا ہے، سب سے حقیقی بات جو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے، جو صمد ہے، جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، جو لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہے، کسی سے رزق مانگتا نہیں ہے. اب جب ہم نے ایمان کی تعریف جان لی کہ روح المانی یا غزالی نے یہ تعریف کی، البتہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک نقطے کا اضافہ کیا ہے، اور ہم رازی کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ علمی دنیا میں امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تصدیق بھی نہیں کرتا اور تکذیب بھی نہیں کرتا تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تعریف یہ کی کہ ایمان نام ہے تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع ما جاء بہ، اور کفر کی تعریف ہی یہ ہے کہ تکذیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کسی ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب یہ کفر ہے، وہ نہ ماننا آپ کی بات. تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ تصدیق اور تکذیب کے الفاظ میں اگر ہم ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں اس کی وضاحت کے لیے، تو گویا امام غزالی اور روح المانی تو یہی تعریف ذکر کرتے ہیں، لیکن امام رازی فرماتے ہیں کہ تکذیب نبی کے بجائے عدم تصدیق نبی کا لفظ زیادہ جامع اور معنی ہے، کہ بھائی ایمان نام ہے تصدیقی نبی کا اور کفر نام ہے عدم تصدیق کا، چاہے تکذیب ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ ہم کچھ فلاسفہ کے بارے میں جانتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے یہ فلسفہ بنایا کہ ٹھیک ہے ہم تصدیق نہیں کرتے لیکن ہم تکذیب بھی نہیں کرتے، جسے ہم عربی اصطلاح میں کہتے ہیں لا ادریہ. فلاسفہ کا ایک گروپ ایسا رہے جو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، یا ہمارے ہاں جن کو تشکیک کا گروپ کہتے ہیں کہ جو ہر چیز پر تشکیک، شک کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہے یا نہیں یہ بات شک میں ہے، یقین نہیں ہے، رسالت، آخرت. تو متشککین کا ایک فلاسفہ کا ایک بڑا گروپ رہا ہے، اب بھی پائے جاتے ہیں. اسی طرح لا ادریہ کا ایک گروپ رہا ہے. تو اس لیے امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی یہ بہترین وضاحت کی کہ بھائی اصل میں تصدیق نبی نام ہے ایمان کا، اور عدم تصدیق چاہے وہ تکذیب کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو، لیکن اگر وہ تصدیق نہیں کر رہا تو یہ کفر ہے. دوسرا فرق اس تعریف میں یہ ہے کہ ایمان میں تو شامل ہے کہ جو کچھ آپ لائے ان سب پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے، لیکن ان سب میں سے کسی ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا اور نہیں مانا تو یہ کفر ہوگا. تیسرا فرق جو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا، یعنی ایمان ناقابل تقسیم ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یا تو ایمانیات کی چیزوں کو تقسیم کر دیا جائے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، کوئی کہہ رہے ہم رسالت کو مانتے ہیں، کوئی کہہ رہے ہم آخرت کو مانتے ہیں، اور کوئی ان میں سے کسی ایک کا انکار کر رہے، یعنی ایمان ناقابل تقسیم ہے. دوسری غلط فہمی جو رفع ہونی چاہیے وہ ہے ایمان اور عمل میں تعلق کی. ایمان معلوم چیزوں کو ماننے کا نام ہے، جیسے ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ذکر کرتے ہیں، اور سب کا انہی پر ایمان ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں تجزی بھی ممکن نہیں ہے، تقسیم ممکن نہیں ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے. یعنی اگر قرآن حکیم کہیں پر ایمان باللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ عنوان ہوگا اور اس میں بقیہ سب ایمانیات شامل ہیں. جہاں پر ہم ایمان بالرسل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایمان
بالکتب، ایمان بالملائکہ، یہ سب شامل ہوں گے۔ انہیں ایمانیات میں سے چاہے سب کا الگ الگ ذکر ہو یا کسی ایک کا ذکر ہو، مطلوب سب ہے، لیکن عمل کا تعلق ہے ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو بغیر شک و شبے، بغیر ثواب کے ماننا، جاننا اور عمل میں لے آنا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ یعنی اعمال میں اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایمانیات میں غلطی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عمل میں غلطی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، کوئی زکوٰۃ نہ دے پا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جھوٹ نہ بولنے کا، کسی شخص نے جھوٹ بول دیا۔ تو اس کے دو پہلو ہے یا اس بات کے دو مفہوم ہیں۔ کبھی تو یہ شخص یا کوئی بھی شخص جھوٹ بولتا ہے یا کوئی بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کا حکم نہیں مانتا یا اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے دلیری کے ساتھ کہ میں نے نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ تکذیب کر رہا ہے اور یہ مان ہی نہیں رہا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، منع کیا گیا ہے، اس کو مان ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہا ہے اس بات میں کہ جھوٹ غلط ہے یا جھوٹ کو اللہ نے منع کیا ہے، یا اس طرح کے غیبت، حسد، کینہ یا تمام جرائم، تمام گناہ کبیرہ۔ تو یہ شخص پھر ایمان کی تعریف سے باہر ہوگا۔ لیکن یہ شخص اگر کسی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی، اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن یہ مانتا ہے کہ جھوٹ منع ہے، اللہ کا حکم ہے، تو پھر یہ گناہ ہے جس کی یہ مختلف اقسام ہوں گے۔ کچھ گناہوں کے نتیجے میں دنیاوی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، کچھ گناہ وہ ہے جو توبے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے مختلف اقسام ہیں۔ اہل سنت اس بات پر متفق ہے سب کے سب، اور جب ہم اہل سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ جمہور اہل سنت سب، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے۔ جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا۔ اس بات کا مقصد یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل کی اہمیت ہے، نیک عمل کا نتیجہ بھی ملے گا، اچھائی ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور غلط اور برے اور گناہ کے عمل کا نقصان بھی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جن کا یہ تصور رہا ہے کہ عمل کا نہ کوئی فائدہ ہے اور عمل کا نہ کوئی نقصان ہے، بلکہ صرف ایمان کافی ہے، یا یہ کہ عمل کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ عمل ایمان کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ وہ انتہا پسندیاں تھی جو اہل سنت والجماعت نے اسے اپنے ہاں سے نکالا، اور اہل سنت والجماعت سب اس پر متفق ہے، اور یہی حقیقی رائے ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم نے فالذین آمنوا بی، انہیں رسول پر ایمان لانے کی پہلی ذمہ داری جو امت کی ہے اس کا ذکر کیا۔ قرآن حکیم نے دوسری ذمہ داری بتائی امت کی اور میرے آپ کی، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ یہ امت یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اس پیغمبر کی عزت اور نصرت، ساتھ دینا، تعظیم کرنا، گویا پیغمبر کی تعظیم۔ اب تعظیم کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ توقیر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ پیغمبر کی کہی ہوئی بات کو عملاً تسلیم کرنا۔ مثلا ہم اگر یہ کہے کہ کوئی شخص ہم سے کہتا ہے پانی لے آؤ، اور ہم پانی لا کر نہیں دیتے، لیکن جب وہ کہتے ہیں پانی لے آؤ تو ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جی جناب، جی جناب۔ صرف جی جناب کہنے سے اور اس کی بات عملاً نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جی جواب کہنا یہ اس کی کوئی عزت افزائی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں قرآن حکیم نے حکم دیا کہ پیغمبر کی تعظیم و توقیر، عظمت اور رفعت کا خیال رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی ہر بات کو، چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات لگے، چاہے
ہمیں خود پسند ہو یا نہ ہو، لیکن جب یہ آ جائے کہ یہ پیغمبر کا حکم ہے۔ میں اس کی ایک مثال ذکر کر لیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ جب آپ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے 6 ہجری میں آنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو مشرکین مکہ کی طرف سے مختلف سفیر آئے، مسلمانوں کی طرف سے بھی گئے، کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ابھی۔ اس دوران اہل مکہ کی طرف سے عروہ، اور یہ عروہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ عروہ اہل مکہ کا ایک بہت بڑا سفیر تھا، ان کی نمائندگی کرتا تھا، ڈپلومیٹ تھا، اور قیصر و کسرا کے دربار میں بھی اہل مکہ کی طرف سے گیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں حدیبیہ کے مقام پر مسلمان جب جمع تھے تو یہ وہاں آیا اور اس نے چاہا کہ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ یہاں کچھ دیر رہنے کے بعد یہ واپس گیا اور اہل مکہ سے کہنے لگا کہ اس نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو تم عمرہ کرنے دو، اس لیے کہ یہ تمہارا ہی یہاں کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ، یعنی اس نے صلح کی ایک کوشش کی۔ اہل مکہ نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا نہیں، تم بھی اس سے متاثر ہو کر آ گئے۔ پھر اس عروے سے اہل مکہ نے پوچھا کہ تم کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے؟ تو عروہ کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں۔ عروہ نے کہا میں تمہاری نمائندگی قیصر و کسرا کی دربار میں کر چکا ہوں، تمہارے لیے بہترین معاشی پیکج ان سے حاصل کیا ہے، تمہارے مفادات کا تحفظ کیا ہے، لہٰذا یہ نہیں سمجھنا میں کہ میں کوئی سفارتکاری سے ناواقف ہوں، لیکن میں نے محمد کا جو احترام، محبت، توقیر و تعظیم محمد کے ساتھیوں میں دیکھی ہے، یہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی، اور اس لیے میں کہتا ہوں تم شکست نہیں دے سکتے۔ اور اس نے جو مثال ذکر کی اس محبت کی، وہ یہ کہ اس کے ساتھی تو اس کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کا وضو کیا ہوا پانی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جس شخص کے ساتھ، جس لیڈر کے ساتھ اپنے لوگوں کی محبت کی یہ انتہا ہو، اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی وہ ایک دو مثالیں ہیں، ورنہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تر امتیاز، ان کے ساتھ ہماری محبتوں کی بنیاد یہ کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس درجے کی تھی۔ قرآن حکیم وَنَصَرُوهُ تیسری ذمہ داری بتاتا ہے کہ تم پیغمبر کا ساتھ دو، اس کی مدد، پیغمبر کی مدد۔ اب پیغمبر کی مدد تو اللہ سب سے زیادہ کرتا ہے، تو کوئی اور آپ کی مدد کیسے کرتا ہے؟ پیغمبر کی مدد کا یہ مقصد نہیں کہ پیغمبر محتاج ہوتا ہے، پیغمبر کی مدد سے مراد پیغمبر کے دین کا ساتھ دینا ہے، اور دین کا یہ ساتھ اس وقت کے لوگ بھی، ظاہر ایمانیات کی بات صرف اس وقت کے لیے نہیں ہو رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، بلکہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے دین کے ساتھ جن جن لوگوں نے دین کی مدد ہر طریقے سے کی، چاہے علمی میدان میں دین کے آگے پہنچانے کے لیے کوشش ہے، چاہے تعلیم کے علاوہ کے تمام لوگوں کو سکھانے کے علاوہ دنیا کو تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی چاہے تعلیم ہو، دین ہو، دعوتی دین ہو یا غلبہ دین ہو، پیغمبر کی مدد کی یہ 3 مراحل ہے۔ پیغمبر جو کچھ لے کر آئے انہیں لوگوں تک پہنچانا، تعلیم سمجھانا، اور پھر اس دین کی دعوت پہنچانا، اور نمبر 3 اس دین کے ماننے والے جہاں جہاں ہیں ان کو عملاً غلبہ دین کے لیے اس معاشرے میں جدوجہد میں سمو لینا۔ یہ 3 مراحل ہیں نصرت کے۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ تمام امت والے، یہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اتباع کرنے والے ہیں اس نور کے، اس ہدایت کے اور اس رہنمائی کے جو نازل ہوا ہے اس کے۔ اولئک هم المفلحون، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند اللہ نے عطا کر دی ان سب ایمان والوں کو، چاہے وہ افریقہ میں بسنے والے ہو، ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں جہاں بھی ہو، لیکن یہ ان کے صفات ہے: ایمان رسول پر، رسول کی تعظیم و توقیر، رسول کی نصرت، رسول کی اتباع،
کتاب اللہ کی اتباع، یہ سب مطلوب ہے اور یہ سب ایمان کے وہ درجے ہے. یہی ہمارا تعلق ہے رسالت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے قرآن حکیم نے اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسانیت، میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں پیدا ہونے کے باوجود یہ عربوں کے نبی نہیں ہے، نہ یہ عجموں کے ہیں، نہ یہ سیاہ فام کے ہیں، نہ یہ سفید فام کے ہیں. نہ ان پہ دعویٰ، نہ ان کی دعوت، نہ ان کی نبوت منحصر ہے کسی ایک زبان بولنے والے یا کسی دوسرے زبان، بلکہ زمان اور مکان کی یہ قیودات سے بالاتر اللہ کی توحید کا یہ پیغام جو رسول انسانیت کے لیے لاتا ہے. اس آیت نے ایک دوسرا پہلو واضح کر دیا کہ رسول جب اپنے رسالت کا اعلان کرتا ہے تو پوری انسانیت ان کی امت بنتی ہے. جیسے یہاں فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں. اور یہی آپ کی کتاب کی بھی خوبی ہے کہ جب قرآن حکیم کے صفات بیان ہوتے ہیں تو وہ ہدی للناس ہے پوری انسانیت کے لیے. پھر انسانیت کا ایک حصہ قبول کرتا ہے اور ایک حصہ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. جو قبول کرتا ہے یہ وہ ہے جو لبیک کہتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو یہ وہ امت ہے جنہوں نے قبول کر لیا ہے. لیکن جو حصہ قبول نہیں کرتا وہ بھی وہ حصہ ہے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہے، اور آپ کے نبی اور آپ کی امت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک مسلسل اللہ کے رسول کا پیغام، ان کے نبوت کے تمام تفصیلات پیدا کرتے ہیں. اس لیے خرم مراد رحم اللہ ایک بات ہمیشہ سے لکھتے رہے اور بولتے رہے کہ اس وقت دنیا میں جنگ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر امت مسلمہ دنیا والوں کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہوئی کہ انسانیت اور تمہارے سب کے مسائل کا، اس دنیا کے معاملات کا اور تمہارے آخرت میں کامیابی کی بنیادیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، حل یہاں ہے، تو امت مسلمہ کامیاب ہوگی اور لوگ قبول کریں گے. انہیں کوئی دوسرا محاذ نہیں ہے بلکہ محاذ ہے رسالت، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. قرآن حکیم پارہ نمبر 9 میں سورہ انفال کا آغاز فرما رہا ہے، اور سورہ انفال مدنی صورت ہے، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا وہ مرحلہ جو بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوا، اور اسلامی تحریک، اسلامی اجتماعیت کے سامنے فتح اور اللہ کی نصرت کے وہ لمحات آئے جس کے نتیجے میں اس کمزور، کم تعداد، مادی لحاظ سے ہر کمزور، افرادی لحاظ سے کمزور، لیکن اس کے باوجود فتح یاب ہوئے. تو فتح یابی کے بعد تحریک اسلامی کو پہلی مرتبہ مال غنیمت حاصل ہوا، اور ساتھ میں قیدیوں کی ایک بڑی تعداد 70 کے قریب قیدی حاصل ہوئے. ان قیدیوں اور ان مال غنیمت کے بارے میں کیا کیا جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی سورہ انفال میں ہوئی، اور رہتی دنیا تک کے لیے اعلیٰ ترین انسانی اقدار کی ایک نمایاں تصویر سامنے آئی. اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی مختلف علاقوں میں مال غنیمت کا فارمولہ یہ رہا تھا کہ یا تو یہ حکومت کا ہو جاتا تھا یا بڑے فوجی کمانڈرز میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور یا ہر فوجی کو کہا جاتا تھا کہ تم جتنا اپنے لیے جمع کر سکو، لوٹ مار کر سکو، تو وہ تمہارا ہوگا.
قرآن حکیم نے جو رہنمائی فرمائی رہتی دنیا تک کے لیے وہ یہ ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ان انفال کے بارے میں کیا کریں. تو پہلے ہم یہ انفال کی اصطلاح سمجھ لیتے ہیں جن کے بارے میں سوال ہوا تھا. دراصل اصطلاحاً مال غنیمت 3 طرح کا ہوتا ہے دشمن سے حاصل ہونے والا. ایک تو وہ ہے جس پہ لڑائی نہیں ہوتی ہے، بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، یہ مال فی کہلاتا ہے. اس میں اسلامی اجتماعیت کے حصے مقرر ہوتے ہیں، کسی فرد کو سب کے سب نہیں ملتا. اور دوسرے نمبر پر دشمن سے حاصل شدہ مال جب ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوتا ہے تو اسے انفال کہتے ہیں. اور تقسیم ہونے کے بعد جب ہر ایک مسلمان مجاہد انہیں فوجی ہو یا ذمہ دار ہو یا وہ 5واں حصہ جو آگے چل کر قرآن حکیم 10ویں پارے کے شروع میں بتائے گا وہ ہو، تو جب جب لوگوں کو اپنے اپنے حصے حوالے ہو جائے تو وہ ہر ایک کا مال غنیمت کہلاتا ہے. اور مال غنیمت حوالے ہونے کے بعد ان کی ملکیت بن جاتا ہے. اس سے پہلے یہ اجتماعی ہوتا ہے. اجتماعی اموال میں سے کسی فرد کو اپنے لیے الگ سے کچھ لینے کا حق نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے حصے متعین ہو جائے، ہر ایک کو مل جائے. جب حصے مل جائے اس کے بعد اگر کوئی اپنے حصہ دوسرے کو دینا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. تو قرآن حکیم نے رہنمائی کا اسلوب یہ اختیار کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں. دنیا میں جنگیں ہمیشہ زمینوں کے لیے، دولت کے لیے ہوتی رہی. قرآن حکیم نے فرمایا کہ لوگ آپ سے ان اموال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور قرآن حکیم یہ بیسک بنیادی نظریاتی بات کر کے یہاں پر موضوع کو روک کر پھر وَعْلَمُوا 10ویں پارے سے اس کی جزوی تفصیلات بیان فرماتا ہے. تو یہاں پہلی تربیت یہ کی کہ دیکھو مومن مال غنیمت اور کشور کشائی کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتا ہے. جو کچھ حاصل ہو جائے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ذکر کیا گیا، حالانکہ اموال میں کوئی مال اللہ کو نہیں منتقل ہوتا، نہ یہ ممکن ہے. جو 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا گیا وہ 5واں حصہ بھی قریبی رشتہ داروں، یتیم اور مساکین میں تقسیم ہونا تھا. تو یہاں فرمائے کہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے. تمہارا مقصود، تمہارے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ کامیابیوں کے نتیجے میں مجھے بھی ملے گا. ساتھ میں کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ بھی خیال تھا کہ ہم تو پہلے لڑتے تھے اور اس کے نتیجے میں دولت حاصل ہوتی تھی، ہم تو دولت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اب اس کا کیا کریں گے، ہمیں لینی بھی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. تو قرآن کی اس کی رہنمائی فرماتا ہے کہ تمہاری نیت، تمہارے ارادہ ان میں سے کوئی بھی مالی غنیمت کے لیے یا مادی فوائد کے لیے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے فتح عطا کر دی. پھر اس کے بعد رہنمائی یہ بھی فرمائی کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری توجہ کس کی طرف رہنی ہے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور آپس کی اصلاح. گویا چاہے رزم ہو یا بزم ہو، مومن پاک دل و پاک باز ہوگا، وہ اپنے حدود و قیود میں رہے گا، چاہے وہ مار کارائی میں ہو یا وہ ایزی حالت میں ہو. تقوی مطلوب ہے میدان جنگ کے اندر بھی اور ایزی حالت، عام حالت میں بھی. دنیا والوں کے اس اصول کو قرآن ہر جگہ توڑتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے کہ نہ صرف تم عام حالات میں اللہ کے احکامات کے پابند رہو گے بلکہ میدان جنگ میں بھی پابند رہو گے. یعنی تقوی کسی مخصوص وقت میں نہیں کہ آسانیاں ہو، سہولتیں ہو، ایزی حالت ہو، بلکہ انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی تقوی کا مطلوب ہوگا. اور
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تمہارا مطلوب تو یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. پہلے فرمایا کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہے اور تم نے ان کی اطاعت فرمائی. اس لیے فرمایا اس کے بعد آیت نمبر 2 میں کہ مومنین کون ہے، ان کی صفات کیا ہے. پہلی صفت بتائی خشیت، دوسری تلاوت قرآن، تیسرا توکل، چوتھا نماز، اور نمبر 5 سخاوت. تو فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کہ مومن تو وہ ہے، مال غنیمت مطلوب نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل نرم پڑتے ہیں، یہ لرز اٹھتے ہیں خوف الہی سے. اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان، مورال، جوش و جذبہ دشمن کے طاقتور ہونے کے باوجود، 3 گنا ہونے کے باوجود، ان کے بے کس ہونے کے باوجود، ان کے اموال، ہتھیار اور افراد کی کمزوری کے باوجود یہ دشمن کے مقابلے میں مزید استقامت اختیار کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو دشمن کا ہونا، مقابلے کا ہونا، اور مقابلے میں اللہ کا توکل. جو لوگ کبھی میدان کارزار میں اقامت دین کے جدوجہد میں پاؤں خاک آلود کرتے ہی نہیں ہیں، کبھی مقابلے میں آتے ہی نہیں ہیں، تو وہ رب پر توکل کی کیفیات کو کیسے محسوس کر سکتے. اور پھر 2 صفات اور بتائے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ہمارے دیے ہوئے رزق کو ہماری راہ میں. اور رزق وسیع تر معنوں میں. یہاں میدان جنگ کی بات اگر ہو رہی ہے، سورہ انفال کی بات ہو رہی ہے، بدر کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں انفاق مالی بھی جسمانی بھی، کہ یہ لوگ کمزوری کے باوجود یہاں آئے. تو قرآن حکیم نے سورہ انفال کے آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ 5 صفات مومنین کے بتائے کہ یہ ہر حال میں خشوع اختیار کریں گے، تلاوت سے تعلق باللہ قائم کریں گے، اور یہ اللہ پر توکل کرتے رہیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں نمازوں کی پابندی کریں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. انہی بنیاد پر فتوحات ملتی ہے، انہی بنیاد پر اسلامی تحریک مجتمع اور منظم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، اپنی زندگی کو استوار کرنے اور پوری انسانیت کو اس طرف بلانے اور اس پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.